میری ماں بہنوں، میری بہنوں کے سلسلے میں ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں، سنیے۔ ایک عورت، ایک لیڈی تھی، ایک خاتون تھی، ایک لڑکی تھی جو کسی کی باندی تھی، غلام تھی، ایک بادشاہ کی باندی تھی، غلام تھی، لیکن وہ تہجد گزار، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا نام لینے والے تھے۔ وہ بادشاہ، ایک دن ایسا ہوا، وہ بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ سے ملنے کے لیے گئے۔ اس لڑکی کے اندر غیرت جاگی، خواہش جاگی کہ بادشاہ روزانہ موٹے موٹے بستر پر سوتے ہیں، نرم گرم بستر پر سوتے ہیں، مخمل کے بستر پر سوتے ہیں، ہم بھی اس کے بستر پر سو کر دیکھیں کتنی مزہ آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، ہم بھی اس کے اوپر سو کر دیکھیں۔ بادشاہ اس دن نہیں تھا، کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس بستر میں سو جاتی ہے، اور جیسے اس بستر میں سوتی ہے اس کو نیند غالب آ جاتی ہے اور وہ بستر پر سو جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ بادشاہ گھر میں آ جاتا ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی خادمہ ہے، باندھی ہے، لیکن میرے بستر پر سوئی ہوئی ہے۔ کتنی اس کے اندر جرأت ہے، کتنی اس کے اندر پاور ہے، کتنی ہمت والی لڑکی ہے، کتنی ہمت والی خادمہ ہے کہ ایک بادشاہ، ایک مالک کے بستر پر سو رہی ہے۔ لاٹھی لے آئے، چھری لے کر آئے، چابک لے کر آئے، تیر لے کر آئے اور اس کو مارنا شروع کیا۔ میری بہنوں سنو، اس واقعے کو غور سے سنو۔ جب وہ بادشاہ اس لڑکی کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، ڈنڈے چلا رہے تھے، جسم سے خون بہ رہا تھا، آپ ہنسیں گے یا روئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے روئیں گے۔ جب ہمیں چوٹ لگے، درد لگے، درد ہو تو ہم روئیں گے، لیکن وہ لڑکی ہنس رہی تھی۔ بادشاہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میں اس کو اتنے کوڑے مار رہا ہوں تو یہ آخر ہنس کیوں رہی ہے۔ بادشاہ نے خود ہی پوچھا، او غلام، او خادمہ، بتاؤ کیا وجہ ہے کہ میں تجھے لاٹھی سے مار رہا ہوں لیکن تم ہنس رہی ہو، رونے کے بجائے تم ہنس رہی ہو۔ وہ لڑکی جواب دیتی ہے، وہ بادشاہ، میں تو تمہارے بستر میں صرف 1 گھنٹہ کے لیے سوئی، 1 گھنٹہ کے لیے تم نے مجھے اتنے ڈنڈے مارے، اتنے لاٹھی مارے، حالانکہ میں زندگی اسی چٹائی پر بیٹھ کر، اسی ٹوٹی پھوٹی چٹائی میں، ٹوٹی پھٹی چٹائی میں بیٹھ کر زندگی گزار لی، اللہ کو یاد کرتے رہے، نماز ادا کرتے رہے، لیکن وہ بادشاہ، تم تو اتنے موٹے موٹے بستر پر، نرم گرم بستر پر، مخمل کے بستر پر سو کر زندگی گزار رہے ہو، اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہو، پوری زندگی اسی موٹے بستر پر سو کر گزار دیے، وہ اللہ تمہیں کتنے ڈنڈے ماریں گے؟ جو میں 1 گھنٹہ سوئی اس لیے مجھے اتنا مار رہے ہو، اتنا پیٹ رہے ہو، لیکن وہ اللہ تمہیں کتنے سزا دیں گے، زندگی بھر تم نے اس موٹے بستر پر گزار دیے۔ وہ بادشاہ جن کے اندر غیرت پیدا ہو جاتی ہے، ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اور کہتا وہ غلام، وہ باندھی، وہ خادمہ، آج کے بعد سے تم میرے غلام نہیں، آج کے بعد سے تم میرے خادمہ نہیں، آج کے بعد سے تم میری نوکرانی نہیں، آج کے بعد سے تم اس گھر کے سدسیہ ہو، آج کے بعد سے تم اس گھر کے رانی ہو، تم اس بستر پر سوئے رہو، میں اس بستر کو چھوڑنے والا ہوں، میں اس گھر کو چھوڑ رہا ہوں، اس بستر کو چھوڑ رہا ہوں اور جنگلوں کی طرف روانہ ہو جا رہا ہوں۔ زندگی میں جنگلوں میں رہ کر، جنگل کے پتے کھا کر اپنی زندگی گزار لوں گا، لیکن اس موٹے نرم گرم بستر پر کبھی نہیں سوؤں گا۔ مجھے اللہ یاد آ گیا، مجھے نبی کی حدیث یاد آ گئی، نبی کے فرمان یاد آ گئے۔ حقیقت میں وہ نبی جو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کو ڈبل کر کے بچھا دیا تھا، بستر کو ڈبل کر کے بچھا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو اتنی نیند غالب آ گئی، آپ اتنے بے ہوشی کے ساتھ سوئے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی، ترک ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے آج بستر میں کون سی چیز ڈال دیے ہیں؟ وہ عائشہ تم نے آج بستر میں کون سی بچھونا بچھا دیے ہیں جس کی وجہ سے میری فجر کی نماز ترک ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے میری تہجد کی نماز ترک ہو رہی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، عائشہ نے کہا میں نے بستر کو ڈبل کر کے بچھایا ہے، وہی بستر ہے لیکن ڈبل کر کے بچھایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، جس کے اندر ایمان ہو، جس کے اندر ایمان کا مجاز ہو، جس کے اندر ایمان کی لذت ہو، جس کے اندر حدیث سے زیادہ معلوم ہو، جس کو نبی کی سیرت معلوم ہو، جس کو نبی کا قول مقولہ یاد ہو، جس کو نبی کا فرمان یاد ہو، وہ ہر جگہ پہ مثالیں دے سکتے ہیں، ہر جگہ پہ نبی کے قرآن، نبی کے حدیث کو سنا سکتے ہیں، قرآن پڑھا کر سنا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کوئی بھی ہو، چاہے
कितना ही कठोर दिल वाला इंसान हो, उसका दिल भी नरम और मुलायम हो सकता है। उस बादशाह के अंदर गैरत जाग गए, ईमान पैदा हो गए, और उस बादशाह ने कहा आज के बाद से मैं नरम गरम बिस्तर छोड़ रहा हूँ और जंगल में रहकर जंगल के पत्ते खा खा कर ही मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। वसुर दया माना, वो ईश्वर बड़े रहम करने वाले, बड़ा कृपालु है, बड़ा दयावान है, अत्यंत दयावान है, बड़ा मेहरबान है। ईश्वर से ज्यादा मेहरबान दुनिया में कोई है ही नहीं, दुनिया में कोई है ही नहीं। आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे, अदालत आपको ये फैसला सुनाएगी एक थप्पड़ के बदले दूसरे थप्पड़ भी मार दिए जाएं। दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, रहम करने वाले बहुत कम मिलेंगे। अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा तो अदालत ये भी कह सकती है कि इसको 2 थप्पड़ मार दिए जाए। अगर कोई कौम किसी को कहे, ताना दे कि तुम इस देश से निकालना पड़ेगा, अदालत ये भी कह सकती है हाँ इस कौम को निकाल देनी चाहिए। यह है इस दुनिया की अदालत। लेकिन अल्लाह फरमाता वसुर दया माना, मैं रहम करने वाला हूँ, बड़ा कृपालु हूँ। आओ एक वैसे वाक़यात की तरफ चलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है मेरे प्यारे साथियों। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा कैसा लिया गए, काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जमीन में जो पैदावार हो रहा है ये पैदावार अपने गल्ला नहीं दे रहे। जो अनाज का गल्ला वगैरह था, इन चीजों में कमियां आ रही है। जो पौधे थे वो झुलस रहे हैं, जो फूल थे वो मुरझा जा चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा ऐ मूसा, आप तो अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह बारिश बरसा दे, अल्लाह बारिश बरसा दे और इस जमीन को, इस सूखी हुई जमीन को बारिश का पानी मिले और ये जमीन फिर से सब जो शादाब हो जाए, ये जमीन सब जो शादाब हो जाए, इसके अंदर नई नई घासें निकले, नई नई कंकलियां निकले, इसके अंदर नई नई पंक्तियां निकले। मेरे प्यारे साथियों, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आए मेरी कौम के लोगों, एक मैदान में चलो, एक हवाई अड्डा में चलो, एक खलियान में चलो, एक खाली मैदान में चलो, वहां जाकर हम लोग अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर गए दुआ करने के लिए, सारे लोग मैदान में जमा है और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं या अल्लाह बारिश बरसा। ये जो जयनगर वाले हैं काफी दिनों से बारिश का मुतालबा कर रहे हैं, यहाँ बारिश काफी दिनों से नहीं हो रहा है, या पानी बहुत दिनों से नहीं हो रहे हैं। यहाँ के लोग प्यासे मर रहे हैं, प्यास की शिद्दत में परेशान हाल है, या अल्लाह बारिश बरसा दे। यहाँ पर खेतियाँ उजाड़ रही है, यहाँ पर खेतियाँ बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ पर मकाई के खेत में पानी नहीं मिल रहा है, चश्मे उगल नहीं रहा है, कितने फीटों से पानी निकालने की कोशिश किए जा रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहा है। बड़े बड़े हौज खोद डाल दिए गए हैं, बड़े बड़े कुएं खोद डाले गए हैं, लेकिन पानी का पता नहीं चल रहा है। या अल्लाह बारिश बरसा दे। अल्लाह ने कहा आए मूसा, मैं बारिश उसी शर्त पर बारिश बरसाऊंगा। हाँ एक शर्त है, इस कौम के अंदर एक आदमी गुनहगार है, उस आदमी को कहो कि इस जगह से चला जाए। मूसा परेशान हो गए, लाख मजमे में, इतने रैलियों में, इतने मजमे में मैं किसको आवाज दूं और मेरी आवाज किसके कानों में पहुंचे, कौन गुनहगार है। अच्छा अगर गुनहगार ही है तो कहेंगे, और कैसे तसब्बुर करेंगे, अपनी चोरी कैसे पकड़ाएंगे और कैसे निकलेंगे। अल्लाह ने कहा मूसा आवाज दो, आवाज पहुंचाने का काम मेरा है। मूसा ने जैसी आवाज दी, जाहिर सी बात है जो चोर होता है उसका कभी कभी माइंड, पुलिस वगैरह हुआ करते हैं, पुलिस हुआ करते हैं। एक आदमी कटहल चुरा करके ले आए, और जो कटहल चुरा के लेके आते हैं उनका जो रस होता है ना वो बालों में लग जाता है, बाल जिससे सुकड़ जाते, जम जाते हैं। कटहल चुरा के लेके आ ही रहे थे 2-3 आदमी, एक ने चुराया और 2 उसके साथ थे, और इतने में कटहल मालिक वाले भी आ गए और कहा कि कौन कटहल चुरा के लेके आए, सबका बाल चेक किया जाए, किसके बाल में रस वगैरह है। जो चोर था वो अपने बालों के जैसे गुजर रहा है, देख रहा है कि रस है कि नहीं। चोरी पकड़ा गया। चोर का मन कभी कभी पुलिस वगैरह हुआ करते हैं, पुलिस होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसी आवाज दी कि कौन गुनहगार है, इस मजलिस से चला जाए, बारिश बरसा दिए जाएंगे, बारिश हो जाएंगी। वो आदमी इधर उधर देख रहा है कि कोई नहीं निकल रहा है। वो आदमी मन ही मन में सोचता है या अल्लाह मैंने ही जिंदगी भर गुनाह किए हैं,
اچھا پھر سوچنے لگا یا اللہ میں نے اتنے سالوں سے گناہ کیا لیکن تم نے میرے گناہ کو، میرے عیب کو عیا نہیں کیا، نمایاں نہیں کیا، میرے عیب کو ظاہر نہیں کیا، کوئی انسان اس چیز کا پتہ نہیں کر پایا۔ میں نے تنہائی میں گناہ کیا، میں نے تنہائی میں موبائل دیکھا، میں نے تنہائی میں کٹیال فلم ہال گئے، وہاں پر میں نے فلم دیکھا، میں نے جو بھی گناہ کیا تنہائی میں کیے، کوئی انسان میرے گناہ کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ یا اللہ آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری گناہ آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری برائی دوسروں کو پتہ چل جائے، آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گناہ کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یا اللہ اسی بھرے مجمع میں توبہ و استغفار کرتا ہوں، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ جیسے معاف کیا بارش برسنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ کیسی بات ہے کہ کوئی گنہگار آدمی مجلس سے نہیں نکلا، سب اسی مجلس کے اندر بھرا پڑا ہے، ایک بھی آدمی اس مجلس سے نہیں گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ گنہگار آدمی جب تک نہ جائے بارش نہیں برساؤں گا، یہ پھر کیسی بات ہے کہ بارش برسنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ جو آدمی گنہگار تھا اسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، توبہ و استغفار کیا، میں نے اس کے گناہ کو بخش دیا، معاف کر دیا، اس کی وجہ سے بارش برسنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ کون گنہگار تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے سامنے لائیے، مجھے بتائیے کہ وہ گنہگار کون تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ وہ دنیا میں زندگی بھر گناہ کرتے رہے، یہ گناہ وہ گناہ، فلاں ڈکیتی چور فلاں چور اس طرح کرتے گئے، میں نے ان کے گناہ پر، میں نے اس کے عیب پر پردہ ڈالتا گیا، آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے عیب کو عیا کروں، آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے گناہ کو ظاہر کروں، ظاہر نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی مجلس میں معاف کر دیا۔ بصور دیا مان ہے، وہ بڑے رحم کرنے والے، بڑا کرپالو ہے۔ اس چیز سے آپ غور کر سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم اس کے عیب کو ظاہر کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ ہمارے اندر اگر 99 اچھائی ہو، ہر انسان خطا کار ہے، چاہے کوئی زیادہ کرے کوئی کم کرے، لیکن خطا کار سب ہے۔ ایک دو غلطیاں ان سے ہو ہی جائیں گے انسان کے ناطے، لیکن ہم نے اور آپ نے یہ سماج میں یہ ہم نے دھندا بنا لیا، سماج کے اندر ہمارا رویہ آپ کا رویہ ایسا ہو گیا کہ کسی انسان کے اندر اچھائی اگر 99% ہو، ان کے اندر 99 اچھی صفتیں ہو اور ایک برائی ہو، اسی کو ہم اور آپ ظاہر کرتے ہیں، یعنی انسان کے عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہم نہیں کرتے ہیں، جس کو حدیث میں کہا گیا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا اس دنیا میں، ایک بھی عیب پر پردہ ڈالا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو بھی چھپائے گا، اس کے عیب پر بھی پردہ ڈالے گا۔ اس لیے مسلمانوں اگر گناہ آپ کرتے بھی ہیں تو آپ تنہائی میں کیجئے، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو آپ اس کو تنہائی میں سمجھائیے، اسی کا نام ہے اصلاح، اسی کا نام ہے ایک دوسرے کو سمجھانا، اسی کا نام ہے خود بھی اس سے اپنے آپ کو احتیاط برتنا۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ کسی کے اندر برائی دیکھیں اس کے عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیجئے، آپ اس کو چوراہوں میں اعلان اور اعلان بیان نہیں کیجئے، آپ اس کو تنہائی میں سمجھائیے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا ہے، ہم اس کے عیب کو چھپا دیے ہیں، ظاہر کرنے والے نہیں ہیں۔ وَسُرُ دَيَامَانَا وہ بڑے رحم کرنے والے، بڑا کرپالو ہے، بڑا دیابان ہے۔ مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ انسان کے گناہوں کو کس طرح معاف کرتا ہے۔ دنیا میں ہماری اور آپ کی چوری پکڑے جائیں گے، دنیا میں ہماری اور آپ کی گناہ لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، اللہ ان کے عیب پر پردہ ڈال رہا ہے، اور یہ ہمیں اور آپ کو میسج دے رہا ہے کہ ہم اس چیز سے نصیحت حاصل کریں کہ کسی کو بدنام اور کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے اور ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے۔ کون کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہمیں اس کو دیکھنا نہیں، ہمیں تو اپنوں سے مطلب ہے۔ ہم اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں، اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں اور اس دنیا سے اکیلے جانا ہے اور قبر کے اندر داخل ہونا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ کل باب قبر القبر باب کل نفس داخل ہو، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس کے اندر سب کو داخل ہونا ہے۔ دنیا میں ہم میں ایک گھر میں 5 بھائی ہیں، ایک
घर में 6 भाई, 6 का दरवाजा अलग अलग है। हमारे अंदर इतने हसद हैं, हमारे अंदर इतनी खराबियां पैदा हो गए हैं कि हम ये नहीं चाहते कि बड़े भाई के दरवाजे से दाखिल हो, हम ये नहीं चाहते कि छोटे भाई के दरवाजे से दाखिल हो। लेकिन कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर सबको दाखिल होना है। एक बच्चा को भी दाखिल होना है, एक बाप को भी दाखिल होना है, एक औरत को भी दाखिल होना है, एक बूढ़े को भी दाखिल होना है, एक बुजुर्गों को भी दाखिल होना है। कोई भी इंसान उस कब्र के अंदर उसको दाखिल होना है। इसलिए लिहाजा इंसानों, इस दुनिया में अपने अमाल की इस्लाह कर लीजिए और नेक रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए। इसी चीज को हमारे मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि तक़वे की मिसाल क्या है। उबय बिन काब ने कहा था, आए उमर, तुम जानते नहीं हो कि तक़वा क्या है, तुम जानते नहीं हो कि अच्छाई क्या है। हजरत उमर ने कहा नहीं। उबय बिन काब ने कहा, आए उमर, एक बात बताओ, ये कटियार का सफर अगर करना है, पूरे रास्ते खारदार झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है, यानी बिल्कुल कांटेदार झाड़ियाँ है। अगर हमें कटियार जाना है, मैं गरीब इंसान हूँ, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, मुझे बम्बई का सफर करना है, मुझे दिल्ली जाना है, मेरे बीवी बच्चे हैं उसको खिलाना पिलाना है, बाहर मुझे मजदूरी के लिए जाना है, वापस जाना है, कुछ काम करने के लिए जाना है। हाँ, लेकिन रास्ते में खारदार झाड़ियाँ हो, कांटेदार दरख्त हो और उसी रास्ते से हमें चलना भी पड़े तो हम और आप कैसे गुजरेंगे। मेरे प्यारे साथियों, उसने कहा कि हम उस कांटे को हटा हटा कर उस रास्ते से चले जाएंगे। गोया के मांग जो होते हैं ना, दोनों साइड के बाल को हटा दिए जाते हैं, बीच में एक रास्ता बना दिए जाते हैं, मांग इसको कहा जाता है। उसी तरह हम बीच में रास्ता बना देंगे और चल जाएंगे। उसने कहा चाहे जितना भी बचने की कोशिश करो, उस कांटे से जितना ही बचने की कोशिश करो, 1-2 कांटा तुम्हारे पैर में चुभ ही जाएंगे, तुम्हारे कपड़े में उलझ ही जाएंगे, इसका क्या करोगे। उसने कहा मैं इसका इलाज कर लूंगा, मैं मरहम लगा लूंगा, पट्टी बांध लूंगा। उसने कहा इसी चीज का नाम तकवा है और इसी चीज का नाम फिक्र आखिरत है, इसी चीज का नाम डर है। ये दुनिया उसी तरह है, ये दुनिया उसी तरह गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, कदम कदम पे गुनाहों का मोड़ है, कदम कदम पे गुनाहों का बाजार लगा हुआ है, कदम कदम पे गुनाहों के अड्डे खुले हुए हैं। हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे हमें शराबी मिलेंगे, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे हमें खैनी बीड़ी पीने वाले लोग मिलेंगे, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे हमें लाठियाँ खेलने वाले मिलेंगे, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे लोग नशे में मदहोश है, लोग नशे में बेहोश पड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, हमें बच बच कर चलना है। जिस तरह कांटा हटा हटा कर चलते हैं, उसी तरह इस दुनिया में उस गुनाह को बच बच कर भी चलना है। लेकिन हाँ, इतने बचने के बावजूद भी कोई 1-2 गुनाह से सरजद हो ही जाए, 1-2 गुनाह हो ही जाए तो उसका इलाज कुरान ने बतला दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अय्युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व यदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, जब तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, तुम खता कर जाओ तो तुम अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाओ, अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिगफार करो, अल्लाह तुम्हारे इन गुनाहों को माफ कर देगा। आसा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, नहवी और सरफी लोग इस चीज को जानते हैं कि आसा उम्मीद के वास्ते बयान किए जाते हैं, हो सकता तुम्हारे इन गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर दे। लिहाजा हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि हमने इतने गुनाह किए, अल्लाह तू हमें माफ कर दे। इसी चीज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न उमर के कंधे पकड़कर कहा था, अरे अब्दुल्लाह इब्न उमर, दुनिया में ऐसे रहो, दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह एक अजनबी आदमी रहता है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, दुनिया में वैसे रहो जिस तरह के मुसाफिर इंसान रहता है, यानी मुसाफिर इंसान सफर करते हुए आया और जब थक जाता है थोड़ी देर आराम करने के लिए जयनगर में रुक जाता है, फिर जयनगर में थोड़ी देर आराम करने के बाद ये अपने मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। इसलिए कि इसका असल मस्कन जयनगर नहीं है, इसको तो फला जगह से फला जगह जाना है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, दुनिया हमारे लिए और आपके लिए वही आराम, थोड़ी देर सिस्ताने की जगह है, सायेदार जगह है। हम यहाँ आराम करने के लिए आए
آئے ہیں, تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے چلا جانا ہے. یہ دنیا چراگاہ کی مثال ہے. جس طرح کوئی بکریاں چرانے کے لیے, مویشی چرانے کے لیے چراگاہ جاتے ہیں, اور چراگاہ میں بکریاں چرانے کے بعد, مویشی چرانے کے بعد جب شام کا سورج ڈھل رہا ہے, اس کو خیال آتا ہے, اس کو فکر ہوتی ہے کہ اب مجھے گھر لوٹنا ہے, مجھے گھر جانا ہے. اس لیے کہ ہم تو یہاں بکریاں چرانے کے لیے آئے ہیں, ہم تو یہاں مویشیاں چرانے کے لیے آئے ہیں, ہمیں یہاں ہمیشہ رکنا نہیں ہے, ہمیں اپنے گھر کی طرف جانا ہے. اس لیے کہ گھر میں انتظار کر رہے ہیں, ہمارے باپ ہمارے انتظار کر رہے ہیں, مائیں انتظار کر رہی ہے, ہماری بیویاں انتظار کر رہی ہے, ہمارے بچے انتظار کر رہے ہیں. اسی طرح میرے پیارے ساتھیوں, یہ دنیا ہمارے لیے اور آپ کے لیے انتظار کی گھڑی ہے. اس دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں, جنت ہماری انتظار کر رہی ہے, جہنم ہماری انتظار کر رہی ہے, آخرت ہماری انتظار کر رہے ہیں, آخرت ہماری انتظار کر رہی ہے. یعنی اگر ہم اس دنیا میں نیک اعمال کریں گے, جنت اپنے اندر ہمیں جگہ دیں گے, بری اعمال کریں گے تو جہنم ہمیں اپنے اندر جگہ دیں گے. ہماری جنت بھی انتظار کر رہی ہے. اس چیز کا فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے, ہم جنت کی تیاری کر رہے ہیں یا جہنم کی تیاری کر رہے ہیں. اذا شیدا فلا تنتظر الصباح, اے مسلمانوں, جب شام کا وقت ہو جائے اور تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو. یعنی شام ہو گیا, ہم بستر پر سونے کے لیے چلے گئے, بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں, ہم نے اپنے ماتھے کو تکیے پر رکھا, کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ دماغ اپنے رخسار پہ ہاتھ لگا کر تھوڑی دیر سوچ لیجئے, تھوڑی دیر سوچ لیجئے, اور اے نہ سوچے کہ صبح کا سورج ہمیں دیکھنے ملے, صبح کا انتظار ہی نہیں کیجئے. آپ حساب کر لیجئے, ہم نے دن میں کتنی گالیاں دی ہیں, ہم نے دن میں کتنے نیکیاں کیے, ہم نے دن میں کتنے لوگوں کو اچھائی کی طرف لے آئے ہیں, ہم نے دن میں لوگوں کو کتنا واعظ و نصیحت کیے ہیں, ہم نے دن میں لوگوں کو کتنے اچھائی کی طرف لے کر آئے, ہم نے دن میں کتنے نیکیوں کا کام کیے ہیں, ہم نے دن میں کتنے اچھے کام کیے ہیں, کتنے اچھے اعمال کیے ہیں. یہ رات میں سونے کے لیے جائے تو حساب کر لیا کریں. پھر جب صبح ہو جائے, اجاز باتا فلا تنتظر المساء, پھر جب صبح ہو جائے تو شام کا کوئی انسان کا انتظار نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ شام تک پتہ نہیں مردوں میں لکھے جائیں یا زندوں میں, اس لیے شام کا انتظار نہ کریں. صبح ہونے کے بعد اپنے آپ کا حساب کر لیا کریں کہ ہم نے رات میں کتنی غلطیاں کی, ہم نے رات میں لوگوں کو کتنے موبائلوں میں گالیاں دی, ہم نے رات میں کتنے لوگوں کو پریشان کیے, ہم نے رات میں لوگوں کو کتنی تکلیفیں دیے. لوگ سو رہے تھے, ہم نے کبھی جا کر کسی کے فلاں سامان چرائے. کچھ لوگ ہمارے گاؤں میں شرارتی ہیں, بدماش لوگ ہیں. جب رات ہوتی ہے نا, یہ لوگ نکلتے ہیں اور کبھی کسی کے یہ چوری, کبھی اسی کی یہ چوری, کبھی ہمارے وہاں ٹینا وغیرہ کا گھر زیادہ ہوتا ہے, کوئی ڈھیلا پھینک رہا ہے, کوئی پتھر چلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, رات میں لوگوں کے نیند میں ڈسٹرب کر رہا ہے, خلل ڈال رہا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ صبح حساب کر لینا چاہیے کہ ہم نے رات میں کتنی غلطیاں کی, رات میں کتنے گناہ کے کام کیے. وَسُرْ دَيَامَانَ, وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں, بڑا کرپالو ہے. اب آئیے آخری منتر کی طرف میں رخ کرتا ہوں. اگنی نیا سو پتھارے آسما بسوانی دے پیونان بیودان. وہ ایشور ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن کا مالک ہوں گے. میرے پیارے ساتھیوں, مجھے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی اس دنیا میں کر لیں, لیکن ہم اس دنیا میں جنت اور جہنم نہیں بنا سکتے ہیں. اس دنیا میں ہم آخرت نہیں کر سکتے ہیں. اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو جنتی اور جہنمی نہیں بنا سکتے ہیں. جہنمی اور جنتی اپنے اعمال کے حساب سے ہیں, لیکن آپ کہیں گے کہ ہم نے فلاں کے لیے جہنم بنا دیے, ہم فلاں کے لیے جنت بنا دیے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو آخر کر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فرعون کے سامنے دو آدمی کو لایا گیا. فرعون نے کہا میں موت کا مالک ہوں, میں زندگی کا مالک ہوں. فرعون نے ایک آدمی کو زندہ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں زندگی کا مالک ہوں. ایک آدمی کو قتل کر دیا اور کہا کہ میں موت کا بھی مالک ہوں. کیسے دیکھ رہے ہیں عقل ان کی کہاں چلی گئی. جب اللہ کسی کو برباد کرنا چاہے, کسی قوم کو برباد کرنا چاہے, ان کی کھوپڑی چھین لیتا. آج دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو کرسی پر بٹھائے گئے ہیں جن کی کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہے ہیں. ان کی عقل چھین لی گئی, ان کی عقل اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, فرعون نے کہا کہ ایک آدمی کو میں نے زندہ چھوڑ دیا, قید خانے سے آزاد کر دیا, میں زندگی کا مالک ہوں, زندہ لوگوں کو زندگی دینے کا مالک ہوں. ایک آدمی کو مار دیا کہ میں موت کا مالک ہوں. ان کی عقل دیکھیے کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میرے پیارے ساتھیوں, دنیا میں کوئی انسان جنت اور جہنم کا مالک نہیں بن سکتا ہے. جنت اور جہنم
ہمیں اور آپ کو، ہماری اور آپ کی انتظار کر رہی ہے۔ ایک دن جنت اور جہنم ہونا ہے میرے پیارے ساتھیوں، قیامت واقع ہوں گی۔ اب یہ سوال کر سکتے قیامت کیوں ہوگی؟ ایک آدمی چلا آیا اور کسی فقیر شخص سے سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ جنت اور جہنم کیوں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آگ سے پیدا کیا ہے تو جہنم کی آگ سے اسے کیا سزا اور کیا تکلیف محسوس ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس فقیر نے بغیر سوچے سمجھے کہ ڈھیلا اٹھایا اور اس کے منہ پر مار دیا۔ جیسے اس کے منہ پر مارا، وہ آدمی فوراً تھانے میں گیا، کٹیہار پولیس اسٹیشن میں گئے اور وہاں جا کر اس کی شکایت نالز کر دی، درج کرا دیے، کیس درج کر دیے۔ اس فقیر کو بلایا گیا، او فقیر یہ بتاؤ تم نے اس کو کیوں مارا؟ کہا میں نے مارا نہیں، اس نے سوال کیا تھا، میں نے اسے جواب دیا۔ اچھا تم نے ڈھیلا مار کر جواب دیا؟ ہاں، کبھی کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، میں نے اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ ہاں صحیح بات ہے، میں نے اس کو ڈھیلا مارا لیکن جواب ہی دیا۔ اچھا کیا سوال کیا؟ اس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آگ سے پیدا کیا ہے تو جہنم کی آگ سے انہیں کیا تکلیف ہوگی؟ میں نے اس کو ڈھیلا مار کر جواب دیا ہے، میں نے اس کے جسم پر ڈھیلا مارا ہے اور یہ جواب دیا، یہ جواب ثابت کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ جب ایک انسان کو مٹی سے اللہ پیدا کر رہا ہے تو مٹی کے ڈھیلے مارنے سے اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ اچھا جواب ہو گیا۔ جب ایک انسان کو مٹی کے ڈھیلے سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، چوٹ پہنچ سکتی ہے، تو ابلیس کو کیسے جہنم کی آگ سے تکلیف نہیں ہوگی؟ جبکہ اس دنیا کی آگ کو جہنم کی آگ سے تکلیف ہوگی، جہنم کی آگ سے تکلیف ہو سکتی ہے تو ابلیس کو جہنم کی آگ سے کیوں تکلیف نہیں ہوگی؟ اس لیے میں نے اس کو ڈھیلا مار کر جواب دیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ